الله أكبر الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تھوڑا سامنے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو کئی ذمہ داریوں کے ساتھ مبعوث کیا. ان میں سے ایک عظیم ذمہ داری آپ کی یہ تھی، اللہ نے کہا وہ یزکیہم، کہ آپ لوگوں کو پاک کرتے تھے، لوگوں کو آپ صاف کرتے تھے. آپ نے لوگوں کو ان کے شرک سے پاک کیا، بدعقیدگیوں سے پاک کیا، لوگوں کے اخلاق کو، کردار کو پاک کیا، لوگوں کے روح کو اور جسم کو پاک کیا، لوگوں کے ظاہر اور باطن کو پاک کیا. اور اصل کامیابی اللہ کے پاس جو ملتی ہے ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا باطن ظاہر سے زیادہ پاک ہوتا ہے، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جن کا باطن پاک ہوتا ہے. ایسے ہی بندے اللہ کے پاس کامیاب ہونے والے ہیں. خطبہ مسنہ کے بعد دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سورۃ الشعراء کی جس پر 6ویں سورت ہے، آیت نمبر 80 پر 8 اور 80 پر 9 میں اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن یعنی قیامت کے دن فائدہ نہ مال دیتا ہے نہ اولاد دیتی ہے، بلکہ فائدہ کس کو ملتا ہے؟ کہا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آتا ہے، ایسے انسان ہی کو فائدہ ملتا ہے، ایسا انسان ہی کامیاب ہوتا ہے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے کوئی انسان مال کی بنیاد پہ بچ نہیں سکتا ہے کہ بڑا مال والا ہے، بڑی دولت والا ہے، چلو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے، ایسا نہیں ہے. اور کوئی انسان اولاد کی کثرت کی بنا پر بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. ایک بڑی اولاد والا ہے، کئی بچے والا ہے، کئی پوتے پوتیاں رکھتا ہے، لمبے خاندان والا ہے، نہیں، اس کی بنیاد پر بھی کسی کو نجات نہیں ملتی ہے. امام ابن کثیر آگے کہتے ہیں کہ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو شخص قلب سلیم لے کے آتا ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ خود امام ابن کثیر نے کہا جو دل شرک سے پاک ہو، جس دل میں شرک نہ ہو، غیر اللہ کی محبت نہ ہو، غیر اللہ سے تعلق نہ ہو، ایسا دل لے آنے والا شخص. پھر ایک جملہ امام ابن کثیر نے آگے کہا وَسَالِمٌ مِّنَ الدَّنَسِ، جو دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، وہ دل قلب سلیم ہے. تو ایسا دل رکھنے والا اور ایسا دل لے آنے والا اللہ کے پاس کامیاب ہوتا ہے. بھائیو، ہمارا دل نیک، پاک اور صاف اگر ہے تو پھر یاد رکھو ہمارے دل کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے جسم پر بھی نمودار ہوتے ہیں. اور اگر ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، ہمارے دل میں خرابی ہے، ہمارے دل میں غلاظت ہے، تو پھر وہ خرابی
وہ بگڑاؤپن ہمارے جسم پر بھی ظاہر ہوتا ہے. بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ, لوگوں سنو, ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے. وان صلحت صلح الجسد کلہ, اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اگر درست ہے, صحیح ہے, تو پھر اس کا جسم بھی صحیح ہے. وان فسدت, اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑتا ہے, اس میں فساد آتا ہے, تو پھر سارا جسم میں فساد آتا ہے. پھر آپ نے خود کا الا, لوگوں سنو, وہی القلب, وہ دل ہے. وہ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارا دل صاف ہے, سیدھا ہے, ٹھیک ہے, پاک ہے, نیک ہے, تو ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمارے دل میں خرابی ہے تو پھر وہ خرابی ہمارے جسم کے اعضاء پر ظاہر ہونے لگتے ہیں. میرا دل نیک ہے, پاک ہے, صاف ہے, کیسے معلوم کریں؟ میرے دل میں خرابی ہے, میرے دل میں بگاڑ ہے یا غلاظت ہے, کیسے معلوم کریں؟ یاد رکھیے, جو چیزیں ہیں معلوم کرنے کے لیے, ان میں سے ایک اہم چیز ہے میری آپ کی زبان ہے. جی, دل میں جو ہوتا ہے زبان اسی کو ظاہر کرتی ہے. دل میں جو کڑواہٹ ہے زبان اسی کو لاتی ہے. دل میں جو مٹھاس ہے زبان اسی کو لاتی ہے. دل میں جو نیکی کا جذبہ ہے زبان اسی کو ظاہر کرتی ہے. تو زبان میرے آپ کے دل کی ترجمان ہے, زبان میرے آپ کی دل کی ترجمانی کرتی ہے. اور بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اکثر گناہ ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری زبان سے کرتے ہیں. اکثر غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں وہ ہماری زبان سے ہوتی ہیں. جب ہم اکثر گناہ اور غلطیاں زبان سے کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا, اسلاف کہتے تھے کہ انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں, ان البلاء مؤکل بالمنطق, جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے زبان کے غلط استعمال کی بنا پر آتی ہیں. جو مصیبتیں میری آپ کی زندگی میں, غصے میں آ کے میں نے طلاق دے دیا, مصیبت نہیں ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے. غصے میں آ کے خالہ جان طلاق لے لی, کتنی بڑی مصیبت ہے. بعض میں کتنا پچھتاتے ہیں, کتنا افسوس کرتے ہیں, ملنے کے لیے, جلنے کے لیے, بیچ میں پورا خاندان بھی پریشان ہے, پورے لوگ پریشان. کیا ہے؟ ہماری زبان کی بنا پر چڑ میں آ کے کچھ بول دیے. تو اس طرح زبان سے جو غلطی ہم کرتے ہیں, ہماری ایک غلطی کئی مصیبتوں کو دعوت دیتی, کئی مصیبتوں کو بلاتی ہے. تو انسان کی دنیا بھی متاثر ہوتی ہے زبان کے غلط استعمال کی بنا پہ, اور زبان کے غلط استعمال کی بنا پہ انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے, انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. مسند احمد کی ترمذی کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے, اکثر لوگ جو جہنم میں جلیں گے نا, کہا دو چیزوں کی بنا پہ. ایک والفرج, شرمگاہ ہے, شرمگاہ کی غلط استعمال ہے. والفم, اور دوسری چیز زبان کا غلط استعمال ہے. ان دو چیزوں کی بنا پہ اکثر لوگ جہنم رسید ہوں گے. اب جہنم میں گئے تو پھر آخرت تباہ نہیں ہوئی ہماری؟ جی, آخرت برباد ہوئی نا. آخرت کو تباہ اور برباد اگر کرنے والی کوئی چیز ہے تو میری آپ کی زبان کا غلط استعمال ہے. اور بھائیوں, آج میں بھی, آپ بھی, کہنے والا بھی, اکثر سننے والے بھی, آج ہم اپنی زبان سے ایک بہت بڑا گناہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے, اور اس سے بہت کم لوگ بچے ہوئے. یہ بھی میں بتا دوں, بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے, اور یہ گناہ بہت عام ہے. ہر معاشرے میں عام ہے, ہر سماج میں عام ہے, ہر سوسائٹی میں عام ہے. اسکولوں میں, کالجوں میں, بازاروں میں, شادیوں میں, چائے کے ہوٹلوں میں, جی, مدرسوں میں, حتیٰ کہ مسجدوں میں یہ گناہ بڑی آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے زبان سے, اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں. نمازی بھی, بے نمازی بھی, توحید والے بھی, شرک کرنے والے بھی, عالم بھی, جاہل بھی, نیا بھی, پرانا بھی, امیر بھی, غریب بھی, ہر شخص الا ماشاء اللہ اکثریت انسانوں کی اس گناہ میں مبتلا ہے. اور یہ گناہ ایسا ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے, چھوٹا گناہ نہیں, کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یہ. اور یہ گناہ ایسا ہے جس گناہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے, بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اور جو گناہ کبیرہ ہے, جو جس گناہ سے اللہ نے سختی کے ساتھ روکا ہے, اور آج میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں.
اور ہر شخص جو یہ گناہ میں مبتلا ہے، چاہے میں ہوں آپ ہوں، ہم اس گناہ کو اپنے لیے جائز بھی بنا لیے ہیں اپنے اپنے طور پہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے اپنے طور پہ ہر شخص بھی اس گناہ کو جائز بنا لیا ہے، کچھ نہ کچھ دلیل دے کے جائز بنا لیا ہے. کیا ہے وہ گناہ جو زبان سے ہم کرتے ہیں؟ وہ گناہ ہے غیبت. جی غیبت. ہم سب اس گناہ میں مبتلا ہیں، کہنے والا بھی سننے والے بھی. بڑی آسانی کے ساتھ یہ گناہ میں اور آپ کر رہے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں. اسی لیے ضروری سمجھا گیا، کئی سال ہو گئے اس ٹاپک کو میں کر کے اس مسجد میں، آج یہ ٹاپک میں کرنا ضروری سمجھا، میری اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، ہم سب کی اصلاح کے لیے. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے روکا ہے، منع کیا ہے. سورہ حجرات کی بڑی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اللہ نے کہا اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو. بدگمانیاں بات جو ہے گناہ ہوتی ہیں، جاسوسی مت کرو. اور پھر اللہ نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بعض کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کے پیچھے برائی بیان نہ کرے. پھر اللہ نے سوال کیا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ سوال ہے رب العالمین کا، اور خود جواب اللہ نے دیا فکرہتموہ، لیکن تم اس کو ناپسند کرو گے. ارے زندہ بھائی کا گوشت ہم کھانا پسند نہیں کرتے نا. جو جانور ہمارے لیے حلال ہے، اگر وہ جانور مر جائے اس کا گوشت کھانا ہم پسند نہیں کرتے، چہ جائے کہ ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں. اللہ تعالیٰ نے غیبت کی تشبیہ ایک مرے ہوئے انسان کے گوشت کھانے سے دی ہے. گویا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور الفاظ پہ غور کرنا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ غیبت کی سنگینی بتانے کے لیے اور غیبت سے بچانے کے لیے اور روکنے کے لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے جس کی میں اور آپ غیبت کر رہے ہیں. اللہ نے کہا وہ تمہارا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کی غیبت تم کیسے کرو گے؟ ہاں تمہارا بھائی چاہتا تو رب العالمین مسلمان بھی کہہ سکتا تھا، کسی مسلمان کی غیبت تم کیسے کر سکتے ہو؟ کسی مسلمان کا کسی مسلمان کا گوشت تم کیسے کھا سکتے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے لفظ اخی کا استعمال کیا کہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو یاد رکھو وہ تمہارا بھائی ہے. اور پھر غیبت سے بچنا کیسے وہ بھی بتا دیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. غیبت میں کر رہا ہوں، آپ غیبت کر رہے ہیں، جس کی میں اور آپ غیبت کر رہے ہیں، جس کی میں اور آپ برائی بیان کر رہے ہیں، وہ اگر اچھے کہ سن نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، موجود نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم. اور غیبت جیسے، بدگمانی جیسے، جاسوسی جیسے گناہ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بھائیو، غیبت آج میں اور آپ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ بولیے، کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ میں اور آپ غیبت یہ سوچ اور سمجھ کے کرتے ہیں کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں، جس کی برائی بیان کر رہا ہوں، جس کے عیب میں بتا رہا ہوں، اس میں جو ہے وہی میں بول رہا ہوں. اس میں جو ہے، اس کے اندر جو خامی ہے، اس کے اندر جو عیب ہے، اسی کو نہ بول رہا ہوں. میں نہ اپنی طرف سے بنا کے بول رہا ہوں، نہ اپنی طرف سے بڑھا کے بول رہا ہوں. جو اس کے اندر ہے وہی میں بول رہا ہوں. بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، صحابہ بتاؤ جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا، دیکھو یہاں بھی لفظ پیارے نبی نے بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے، تم اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرو اگر اس کو پتا چلے تو اس کو ناپسند لگے. جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی برائی میں بیان کر رہا ہوں، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے فلاں کی برائی کی، میں نے فلاں کا عیب کو میں نے لوگوں کے سامنے بتایا، اس کو پتا چلے گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا. آپ نے کہا یہ غیبت ہے. صحابہ نے کہا وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، اللہ کے نبی جو ہم بول رہے ہیں اگر وہی چیز، وہ چیز اگر ہمارے میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو
جو ہم بتا رہے ہیں، جو غلطی بتا رہے ہیں، جو عیب ہم بتا رہے ہیں، اس کے اندر وہ موجود ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے کہا کہ جو اس کے اندر موجود ہے، جو کمی، جو عیب، اگر تم اس کو بتاتے ہو فقد اغتبتہ، تم نے غیبت کی. یہی تو غیبت ہے. اس کے اندر عیب موجود ہے، اس کے عیب کو بتانا، دوسروں کے سامنے بتانا، یہی تو غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں، جو بتا رہے ہم، جو بول رہے ہم اس کے تعلق سے، اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں، وہ کمی اس کے اندر نہیں، تو آپ نے اس پر بہتان باندھا. آپ نے کہا یہ بہتان ہے، الزام ہے. اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ ایک روایت لاتے ہیں. غیبت دیکھو کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے یہاں بھی یہی سوال کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر ہوا، عمر بن شعیب، اپنے باپ سے، اپنے دادا سے اس کو روایت کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر ہوا، کہا گیا اللہ کے نبی ایک شخص ہے، لا یاکل حتی یؤکل حتی یطعم، یہ ایسا انسان ہے، وہ فلاں شخص اس وقت تک کھاتا نہیں جب تک کھلایا نہیں جاتا ہے. جب تک اس کو کھانے نہیں دیتے تب تک کھاتا نہیں، اور جب تک اس کو سوار نہیں کیا جاتا وہ سواری پہ بیٹھتا بھی نہیں ہے. اتنا یعنی سستی کے بارے میں بتا رہے تھے، اتنا سست ہے، اتنا کاہل انسان ہے، ایسا ایسا وہ کرتا ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے لوگوں سے کہا فقال النبی اغتبتموہ، تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا انما حدثنا بما فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جو چیز ہے ہم اسی کو بول رہے ہیں. کیا بولا صحابہ کرام نے؟ اس کے اندر جو چیز موجود ہے نا ہم اسی کو بتا رہے ہیں. تو آپ نے کہا حسبک اذا ذکرت اخاک بما فیہ، اس کے اندر موجود برائیوں کو، عیبوں کو بیان کرنا غیبت کے لیے یہی کافی ہے. یہی غیبت ہے. تو غیبت جو ہے کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور بھائیو غیبت کے نقصانات کیا ہیں؟ بہت سارے نقصانات ہیں. چند نقصانات کی طرف اشارہ کر کے کچھ اقوال ہیں اسلاف کے، وہ اقوال میں بتاؤں گا. غیبت کے نقصانات، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے ہماری غیبت کی، اور غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں امن، سکون، پیار، الفت، چاہت، محبت ختم ہو جاتی ہے. نفرتیں جنم لیتی ہیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں، دوریاں جنم لیتی ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے بغض پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ غیبت کی بنا پر. غیبت کرنے سے معاشرے کا امن، سکون ختم ہوتا ہے، اتحاد ختم ہوتا ہے، اتحاد پارا ہوتا ہے. اسی لیے غیبت سے روکا گیا ہے. اور غیبت کرنے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے سے میرا آپ کا اسلام متاثر ہوتا ہے. جی، میرا آپ کا اسلام متاثر ہوتا ہے. غیبت کا حملہ میرے آپ کے اسلام پہ ہوتا ہے. غیبت میرے آپ کے اسلام پہ حملہ کرتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کو حقیقی مسلمان نہیں کہا ہے. ترمذی کے ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن عمر حدیث کے راوی رضی اللہ تعالی عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ، اے لوگوں جو زبان سے تو مسلمان ہوئے ہو، ولم يدخل الایمان قلبہ، لیکن جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. دیکھو غور سے سننا ذرا حدیث کو. پیارے نبی ان لوگوں سے بول رہے ہیں، کہا کہ اے لوگوں جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو لیکن دل میں ابھی اسلام نہیں آیا ہے، کہا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کی غیبت مت کرو. ولا تتبع عوراتهم، اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ مت پڑو. عیبوں کو تلاش کرنا، کس میں کیا عیب ہے، کس میں کیا غلطی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، عیبوں کو ڈھونڈنا. اور پھر آپ نے کہا ومن یتبع عوراتهم، جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، تتبع اللہ، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. ومن یتبع، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے، یفضح ولو فی جوف بیتہ، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ لگتا ہے، اللہ اس کے گھر میں ہی اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ گھر میں ذلیل، اس کے گھر میں اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے، اس کے گھر میں اللہ اس کو رسوا کرتا ہے. لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا، لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ زبانی تو مسلمان ہیں لیکن جن کے دل میں اسلام اور ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ایسے لوگوں سے آپ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کریں. معلوم کیا ہوا بھائی؟
جن کے دل میں اسلام بیٹھتا ہے نا، ایمان بیٹھتا ہے، ایسے لوگ غیبت نہیں کریں گے۔ جو لوگ زبانی مسلمان ہیں وہ زبانوں سے سب پہ حملہ کریں گے۔ اور بھائیوں، غیبت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے والا انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے سفر میں داخل ہوتا ہے، برزخی زندگی میں پہنچتا ہے، برزخی زندگی ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، قبر کی زندگی ہی سے عذاب ملنا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے اس کو۔ بڑی مشہور معروف حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، مشہور حدیث ہے۔ آپ نے خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ آپ نے کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کرنے کی بنا پر۔ اور مسلم ابو یعلا کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ ایسا انسان تھا، چغلی بھی کرتا تھا اور لوگوں کی غیبت بھی کرتا تھا۔ چغلی کا بھی گناہ اس سے تھا، لوگوں کی غیبتیں بھی یہ کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو آج قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور بھائیوں، جو شخص دنیا میں لوگوں کی عزتوں کو نوچتا ہے، جو شخص دنیا میں لوگوں کی عزتوں پہ زخمی کرتا ہے، ایسا شخص مرنے کے بعد آخرت کے دن اپنے آپ کو زخمی کرے گا، اپنے آپ کو نوچے گا۔ ابو داؤد کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے لہم اظفار من نحاس، ان کے تانبے کے ناخن تھے، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، پھاڑ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا من ہم ہؤلاء، جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں یہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا دنیا میں گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کے پیچھے یہ پڑے رہتے تھے، ایسے وہ لوگ ہیں۔ تو بھائیوں، غیبت کرنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، اور غیبت کرنے والا انسان ایسے عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، غیبتیں بھی وہ کرتا ہے نا، تو پھر یاد رکھو اس کی عبادتیں اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ جی، اس کی عبادتیں اسے کچھ فائدہ نہیں دینے والی۔ مشہور معروف حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی، پیارے نبی نے پوچھا مفلس کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس مال نہ ہو، متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس جو نمازوں کا ثواب لے کے آتا ہے، روزوں کا اور زکوٰۃ کا، صدقے کا ثواب لے کے آتا ہے، لیکن لوگوں کی عزتوں کو اچھالا ہوگا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہوگا، گالی دیا ہوگا، ناحق مال لیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، اور اس کی نیکیاں اٹھا کے اللہ تعالیٰ مظلوموں کو دے دے گا، اور اس کی نیکیاں ختم، یہاں تک کہ مظلومین اور رہیں گے، اللہ ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دے گا۔ تو یاد رکھیے بھائی، غیبتیں کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے، دوسروں کے حقوق مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیکیاں ہونے کے باوجود ہماری نیکیاں ہمیں کام نہیں دیتی، ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ اور بھائیوں، اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے لگ بھگ 1000 سال پہلے کے، یہ بہت بڑے متکلم بھی ہے، فلسفی بھی ہے، بہت بڑے عالم بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس نے ایک منجنیق کھڑا کر دیا ہے۔ منجنیق جو پتھر والا پھینکتے ہیں، قلعوں کو پھوڑنے کے لیے منجنیق پہلے استعمال ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق ہی کے ذریعے جو آگ میں ڈالا گیا، منجنیق کو گویا کہ غیبت کرنے والا کھڑا کر لیا ہے، اور اپنی نیکیوں کو منجنیق کے ذریعے ادھر ادھر پھینکتے جاتا ہے، اپنی نیکیوں کو منجنیق کے ذریعے غیبت کرنے والا پھینکتے جاتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جو امام بخاری کو اس اساتذہ میں سے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر غیبت میں کسی کی کرتا، اگر میں غیبت کسی کی کرتا تو میں اپنے ماں باپ کی کرتا، اپنے ماں باپ کی میں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں میرے نیکیوں کے زیادہ حقدار میرے ماں باپ ہیں۔ غیبت کرنے والا گویا کہ نیکی کر کے دوسروں کو نیکی دیتا ہے۔ اگر ایسا نیکی دینا اچھا ہوتا، اگر نیکی میں کسی کو دینا چاہتا تو میں اپنے ماں باپ کو دیتا نیکیاں، دوسروں کو کیوں دیتا میں؟ اور غیبت، اگر غیبت کر کے نیکیاں دوسروں کو دینا ہے تو میں ماں باپ کی غیبت کرتا اور اپنی نیکیاں ماں باپ کو دیتا میں۔ یہ بتانا یہ چاہ رہے کہ میں نے غیبت نہیں کی، اور اگر غیبت کرنا ہوتا تو ماں باپ کی کرتا۔ اور یہ بھی ان کے بات سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے سے نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہیں جس کی میں اور آپ غیبت کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، اسلاف کہتے تھے کہ صحابہ اکرام کے نزدیک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کے نزدیک عزت والے وہ لوگ ہوتے تھے، فضیلت والے وہ لوگ ہوتے تھے جن کے دل پاک ہوتے تھے اور جن کی زبانیں صاف ہوتی تھی۔
جن کے دل پاک اور جن کی زبانوں پر غیبتیں نہیں ہوتی تھیں، ایسے لوگ صحابہ کے پاس عزت والے ہوتے تھے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ علیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء. کہتے تھے لوگوں اللہ کا ذکر اپنے آپ پہ لازم کر لو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں اپنے زبان کو ہمیشہ تر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، جسم کے لیے بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے، دماغ کے لیے بھی شفا ہے، ہمارے بدن کے لیے بھی شفا ہے. اللہ کے ذکر کرنے سے شفا ملتی ہے، جسم کو ملتی ہے، روح کو ملتی ہے. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرِ النَّاسِ، اور لوگوں دوسروں کا ذکر کرنے سے بچو، لوگوں کا ذکر اپنی زبان پہ لانے سے بچو، لوگوں کی چغلیاں، غیبتیں، برائیاں بیان کرنے سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَاءٌ، اس لیے کہ لوگوں کی غیبتیں اور برائیاں بیان کرنا یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. اللہ اکبر، اس کو بیماری آپ نے کہا ہے. معلوم یہ ہوا اگر میں اور آپ غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کی تو گویا کہ ایک بیماری میں ہم مبتلا ہیں، اور یہ بیماری مزید بڑھتی جاتی ہے. اور بھائی اسی طرح سے اسلاف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اسلاف جو ہمارے تھے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ صرف روزے کو، نماز کو عبادت نہیں سمجھتے. لا یرون العبادہ فی الصوم ولا فی الصلاۃ. ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ لوگ صرف نماز کو اور روزوں کو عبادت نہیں سمجھتے تھے. ولکن فی الکف، بلکہ وہ اس کو بھی عبادت سمجھتے تھے کہ اپنی زبانوں سے دوسروں پہ حملہ نہ کریں. اس کو بھی عبادت سمجھتے تھے. آج ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں؟ اس کو تو میں اور آپ جو ہے مہارت سمجھتے ہیں. بھائی اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے بھائیوں ایک تبع تابعی ہے وہب بن ورث رحمہ اللہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک، ابھی میں نے ان کا نام لیا، ان کے اساتذہ میں سے ہی ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے استاد میں سے ہیں. وہ کہتے تھے واللہ، لوگوں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں، لترک الغیبہ، غیبت کو چھوڑ دینا. ذرا غور سے سننا ہمارے اسلاف کیسے تھے بھائی. وہ کہتے تھے اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ غیبت کو چھوڑ دینا میرے نزدیک سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے اچھا ہے. سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بہتر ہے غیبت کو چھوڑ دینا. ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ الٹا ہے. سونے کا پہاڑ ہو تو ہم خرچ کر دیں گے لیکن غیبت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کو میں اور بڑی نیکی سمجھتے ہیں. اسلاف کے پاس سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑی نیکی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کی غیبتیں، برائیاں بیان نہ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح سے بھائیوں حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے کہ غیبت جو ہے اشد من الدین، قرض سے بھی خطرناک ہے غیبت. جی میں اور آپ قرض کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہونا بھی چاہیے، اس میں غلط بات نہیں ہے. قرض سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ جو تابعی ہیں کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے قرض سے بھی خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ وہ کہتے ہیں الدین یقضی، اس لیے کہ یہ قرض ہے، ادا کیا جا سکتا ہے، دے سکتے ہیں قرض ہم، لیکن جو غیبت ہے اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے. جو غیبت ہم کر دیے نا اس کو کہاں لوٹا سکتے، کہاں ادا کر سکتے؟ ادا کرنا ہے، اگر یہاں ادا نہیں کیے، معافی نہیں مانگے، تو پھر آخرت کی نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا، جو بہت مہنگا ہے، بہت بھاری ہے. تو بہرحال بھائیوں یہ چند اقوال تھے غیبت کے حوالے سے جو اسلاف نے بیان کیا. ایسے کئی کافی اقوال ہے. ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اسی پر، سارے صرف ہمارے صحابہ تابعین کے اقوال اگر بتایا جائے، صرف ایک جمعہ کا خطبہ غیبت کے بارے میں ہوتا ہے، جو کے اقوال. غیبت مذموم صفت ہے، گندی صفت ہے، گھٹیا صفت ہے، بری صفت ہے. ایسی صفت سے مجھے آپ کو بچنا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے. اسلاف ہمارے اس سے بہت احتیاط سے رہتے تھے، بہت اس سے پرہیز کیا کرتے تھے. اور غیبت جو ہے وقت ضرورت چند مقامات پر جائز بھی ہے. وہ مقامات کیا ہیں گنا کے بعد ہم جلدی سے ختم کرتے ہیں. پہلا مقام ہے کب غیبت جائز ہے. ایک ہے مظلوم کے لیے غیبت کرنا جائز ہے. جو آدمی مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہوا ہے، کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ مظلوم آ کے مدد مانگ رہا ہے اور فلاں ظالم کے تعلق سے بول رہا ہے فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، دوسروں کے سامنے جا کے بول رہا ہے، تو مظلوم کے لیے غیبت کرنا جائز ہے. حقیقت میں مظلوم ہو، یہ بھی چیز ہے. اور دوسرا مقام ہے فتویٰ طلب کرنے کے لیے.
کسی عالم کے پاس، کسی شیخ کے پاس آپ گئے ہیں فتویٰ لینے کے لیے کہ بھائی بتائیے مولوی صاحب فلاں ایک مسئلہ ہے، ایک شخص ہے جس کے میرے تعلقات بگڑے ہوئے تھے، میرے ساتھ اب بھی وہ برائی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں، یعنی فتوے کے لیے. اور جو میں باتیں بتاؤں اس پر دلائل موجود ہیں، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں دلائل نہیں، لیکن وقت نہیں ہے دلائل بولنے کے لیے، صرف اس لیے میں گناتے جا رہا ہوں. تو فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کی برائی آپ بتا رہے اتنی ہی بتا رہے ہیں جتنی ہے. آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، آپ 10 مسئلے بتا رہے ہیں، ایک برائی بتا کے مسئلہ لینا ہے، آپ 10 برائیاں اس کے بیان کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یاد رکھنا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے غیبت اس وقت جائز ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جو معاشرے میں کوئی آپ کے پاس آ کے مشورہ لیتا ہے آپ سے کہ بھئی فلاں کے تعلق سے آپ ذرا بتائیے، مشورہ مجھے دیجیے. آ کے وہ بتا رہا ہے، آ کے آپ کو پوچھتا ہے، آپ مشورہ دیں گے بھئی فلاں انسان جو ہے ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، ہوشیار رہیے، دھوکہ وہ دیتا ہے، ہوشیار رہیے. کوئی لڑکی کے رشتے کے بارے میں آپ سے آ کے پوچھتا ہے، آپ بتائیے کہ بھئی فلاں لڑکا جو اچھا ہے تو اچھا بولیے، برا ہے تو برا بولیے. کوئی لڑکے کے تعلق سے ہے، کوئی لڑکے والے آ کے پوچھ رہے ہیں، آپ سے مشورہ کوئی لیتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ آگے بڑھ کے مشورہ دے رہے ہیں، اس سے بھی جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سمجھ؟ وہ آ کے آپ کے پوچھیں، وہ آ کے آپ سے آپ کو پوچھ رہے معلوم کر رہے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے چوتھا مقام ہے جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ گناہ کرتے رہتا ہے، اعلانیہ پبلک میں گناہ کر رہا ہے، پبلک میں گناہ کرتا ہے، سڑکوں میں کرتا ہے، بازاروں میں کرتا ہے، ایسے گنہگار انسان کی گناہوں کو بتانا غیبت نہیں ہے جی. اور اسی طرح سے کوئی انسان جو ہے بدعتی ہے، لوگوں کو بدعت کی طرف بلا رہا ہے، جیسا کہ پڑوسی ملک کا انجینئر مرزا ہے، اس کے بارے میں بتانا غیبت نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں فتنہ چند سالوں سے اٹھا ہوا، پھر وہ زوروں پہ چلا تھا، شکیل بن حنیف کا فتنہ، جس نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کے بارے میں ممبر پہ ٹھہر کے بولنا، آپ کہیں ٹھہر کے بول رہے ہیں، اس کے بارے میں غیبت نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچواں مقام ہے جہاں پہ غیبت جائز ہے کہ آپ کسی کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں، برائی سے روکنا چاہتے ہیں، آپ اس کی برائی کو ایک ایسے انسان کے پاس بتانا چاہتے ہیں جو انسان اس برے انسان کو برائی کے بارے میں بتا سکتا ہے، روک سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. مثلا بعض لوگ لے کے آتے ہیں، بعض لوگ کسی آدمی کو ہمارے پاس لے کے آئے، یا آپ کسی کے پاس لے کے چلے گئے، تو اس کی جو برائی ہے سمجھانے والے کے پاس آپ بول سکتے ہیں، حضرت فلاں فلاں ایسا کام کرتے ہیں، دیکھو حضرت کتنا کام کیا، اتنا بولو. آپ جس برائی سے ان کو روکنا چاہ رہے ہیں اتنا بولو. آپ فلاں فلاں کرتے ہیں، دیکھو سود لیتے ہیں، دیکھو منصب ذرا میں کئی بار بولا، ذرا تمہیں بولو، ذرا وڈی لیتے ہیں، دیکھو فلاں کرتے ہیں. دیکھو آپ جو ہے کسی کو سمجھانے کے لیے سمجھانے والے کے پاس، جو سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اس کے پاس جا کے آپ بتا سکتے ہیں. یہ پانچویں بات ہے. اور چھٹی بات ہے جہاں پہ غیبت جائز ہے، پہچان کروانے کے لیے. کسی کی پہچان آپ کرانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کئی لوگ ہیں، ایک ہی نام کے لوگ ہیں، آپ نے کہا کہ فلاں آدمی کون بھائی، وہ فلاں جی جو گٹے ہیں نا، تھوڑا پہچان کے لیے آپ بول رہے ہیں، مذاق کے لیے نہیں، تانا دینے کے لیے نہیں، کیونکہ نیت ہے تو اللہ جانتا ہے. میری نیت مذاق کی ہے، میری نیت تانا دینے کی ہے، تو اللہ پکڑے گا، پھر اللہ پوچھے گا. صرف میں پہچان کے لیے اگر بول رہا ہوں، بھائی فلاں انسان تھوڑے کم ہائٹ والے ہیں نا، گٹے ہیں نا، انہوں تھوڑے کالے ہیں نا، پہچان کے لیے آپ بول رہے ہیں. بھائی کون عثمان صاحب کون ہو، فلاں عثمان کیا، فلاں سامنے والے کنفیوز ہو رہا ہے، ارے وہ نہیں جی، انہوں جو کالے جیسے ہیں نا، انہوں تھوڑا لگڑ کے چلتے ہیں. دیکھو پہچان کے لیے، تعریف کا لفظ آتا ہے، پہچان کے لیے آپ کسی کے عیب کو بتا رہے ہیں تاکہ اس کو معلوم ہو سکے، لوگ پہچان سکے، تو یہ جائز ہے. بہرحال بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بڑی تیزی کے ساتھ میں بتانے کی میں نے کوشش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس غیبت سے اللہ بچائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو پاک فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے، اور ہمارے جماعت کے ساتھی ہمارے اشرف، ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، اور جو بھی ان کا مسئلہ ہے، ذہنی ہو، جسمانی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان ہمارے بیمار ہیں، اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.